بیچ کا ایک مزید فی کا باب ہے، وہ ہے افعلہ. اکثر کلرز کے لیے آتا ہے وہ، جیسے اسودہ کالا ہو گیا، ابیضہ سفید ہو گیا، احمرہ لال ہو گیا وغیرہ. چونکہ بہت ہی کم آیا قرآن میں، اس لیے ہم نے اس کو چھوڑ دیا. انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے تو یا آگے لیولز میں اس کو سیکھ لیں گے. آتے ہیں اب ہم نقطۂ تعلیم کی طرف. نقطۂ تعلیم میں ہم اسی بات کی طرف آئیں گے کہ کیا ہم نے قرآن کو ہدایت کی کتاب بنایا ہے. کہنا آسان ہے، اس کے چند کرائٹیریا ہیں. کیا ہم نے بنایا ہے؟ جیسے ہم نے کہا پچھلے سبق میں کہ اگر میں اس کو سمجھنے کا اہتمام کرتا ہوں تاکہ وہ اثر میرے اندر آئے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اللہ کی ہدایت ہے. یہ رونگٹے کھڑے ہونا، رونگٹے کھڑے ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف، خشیت پیدا ہوتی ہے، گویا تقوی پیدا ہوتا ہے، اور وہ ریڈی ہوتا ہے ہدایت اصول کرنے کے لیے. ہدی للمتقین، قرآن جو ہے ہدی للمتقین ہے. تو کچھ اور ہم آپ کو کرائٹیریا دینا چاہتے ہیں. اگر قرآن کے بارے میں میرا تاثر یہ ہے کہ میں ترجمہ پڑھ چکا ہوں، سیدھی سادھی کتاب ہے قرآن، میں اس کے مضامین کو جانتا ہوں، اگر میرا ایٹیٹیوڈ یہ ہے تو ہدایت میں ترقی کا راستہ بند. اگر انسان یہ سمجھے مجھے سب معلوم ہے، لکھا ہوا قرآن معلوم ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج آخرت نشانیاں ہیں، قصے ہیں آدم علیہ السلام کے، ہود علیہ السلام کے، ابراہیم علیہ السلام کے، ختم، بند ہو گیا ترقی کا راستہ. اس نے اپنے آپ پر بند کر لیا ترقی کا راستہ. بلکہ ہم اکثر کرتے ہیں کہ کبھی لیکچر یا کچھ تیار کرنا ہو تو مضمون ذہن میں ہوتا ہے اور بس وہ چنندہ آیات لینا چاہتے ہیں بس. اور بعض بیوقوف تو قرآنی کو ہدایت دینے بیٹھ جاتے ہیں، یعنی اپنے ذہن سے اس کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں. قرآن سے ایسے رجوع ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور میں بالکل جاہل ہوں. اللہ کے سامنے جھک جانا چاہیے، ذرا بھی یہ ازیوم نہیں کرنا مجھے سب معلوم ہے اور یہ تو آیت یہ معلوم ہے. نہیں، اس میں تدبر، اس میں غور فکر سوچ کہ اللہ تعالیٰ کیا کہا آپ نے اس کے بعد یہ کیوں ہے، اس آیت سے میں اس کو زندگی میں کس طرح لا سکتا ہوں، یہ آیت آپ نے مجھے کیوں سنائی، مختلف پہلوؤں سے. اور ساتھ ہی ساتھ جب تک کسی ایک آیت کے معنی سے بھی میں محروم رہوں تو بھی مجھے احساس ہو محرومی کا شدید. اللہ تعالیٰ نے کہا ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے. تو اس کو دیکھ کر بعض علماء کرام جب ان کو آیت کوئی سمجھ میں نہیں آتی تو وہ کہتے کہ اللہ پلیز مجھے آپ کے نزدیک عقل والا بنائیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا عقل والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے، یاد دہانی ہے. تو وہ کہتے تھے کہ ڈرتے تھے کہ کہیں میں اللہ کے نزدیک عقل والا نہیں ہوں، میں محروم ہوں. ایک اور مثال جو اس سے پہلے ہم نے دی تاروں کی، آربٹس کی، جو گریٹنس ہے قرآن میں. جیسے جیسے آپ قرآن کو پڑھتے جائیں گے، تدبر کرتے جائیں گے، غور کرتے جائیں گے، تفاسیر پڑھتے جائیں گے، ویسا ویسا قرآن، تفاسیر تدبر میں مدد دیتی ہیں، ویسا ویسا قرآن کھلتا چلا جائے گا. وہ ایٹیٹیوڈ اگر میں لے کر چلتا ہوں تو میں نے قرآن کو ہدایت کی کتاب بنایا ہے. ایک اور بہت ہی دلچسپ میں آپ کو کرائٹیرین دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرض کیجئے بہترین درس سنا، مزہ آ گیا، آپ کو بہت اثر ہوا، یا بہت اچھی تفسیر پڑھی، بہت مزہ آیا. اگر اس کے اختتام پر، وہ درس سننے کے اختتام پر اگر آپ کا جملہ یہ ہے کیا زبردست درس تھا بھائی، تو ابھی آپ قرآن تک نہیں پہنچے، ابھی آپ مدرس تک ہی پہنچے ہیں، مفسر تک ہی پہنچے ہیں. جس دن آپ کی زبان سے یہ نکلے گا کیا آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہم کہیں گے اب آپ قرآن تک پہنچے ہیں، اب آپ قرآن میں آ رہے ہیں. دیکھیے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیے، اس سے جڑیے. مفسرین ایکسپلین کر رہے ہیں بے شک، لیکن آپ اگر یہیں پر ہیں درباریوں تک ہی ہیں، ابھی بادشاہ تک نہیں پہنچے. قرآن سے تعلق ہونا ہے، قرآن کو ہدایت کی کتاب بنانا ہے. ادھر دیکھیے آپ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں
ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط تر اور ایسا بنا کہ ہمیں اس سے مسلسل ہدایت ملتی رہے، نشانیاں ملتی رہیں، ہمارا دل نور سے بھرتا رہے، ہدایت سے بھرتا رہے۔ ناظرین، انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اسی موضوع پر، یعنی قرآن کو کیسے سمجھا جائے تاکہ ہم اسے اپنی زندگی میں لائیں۔ ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ اگلے پروگرام میں ضرور حاضر ہوں گے۔ اسی پر آج کا سبق ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔